بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں بات کریں گے مرید اور مرشد کی مختلف جو اقسام بتائی جاتی ہیں، مرید اور مرشد کی جو میجر 3 ٹائپس بتائی جاتی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ تو مرید اور مرشد کی 3 مختلف جو اقسام ہیں، ان میں پہلے مرید کی جو اقسام ہیں 3 ان پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مرشد اور پیر کی جو مختلف 3 قسم کی جو ہے کیٹیگریز، 3 اقسام جو بتائی جاتی ہیں ان پہ بات کریں گے، اور پھر اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی پانے والا جو مادہ ہے، جو تجسس ہے، اس کو ابھارنے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو پہلے بات کرتے ہیں مرید کی۔ جو پہلی قسم بتائی جاتی ہے وہ ہے رسمی مرید۔ مرید کی جو پہلی قسم بتائی جاتی ہے وہ ہے رسمی مرید۔ اچھا، رسمی مرید سے کیا مراد ہے؟ رسمی مرید سے مراد یہ ہے کہ یہ مرید فارسے کا مرید ہوتا ہے، یہ مرید برائے مرید ہوتا ہے، برائے نام کا مرید ہوتا ہے۔ سم ٹائم کچھ یوں ہوتا ہے کہ کسی بستی، کسی قریہ کا جو وڈیرا، کوئی ٹھاکر، کوئی مہار، کوئی چودھری، جب وہ مریدی قبول کرتا ہے تو اس کی ڈسٹرکٹیو پاور سے بچنے کے لیے کچھ لوگ ایویں ہی وہ مرید بن جاتے ہیں تاکہ ان گروپ میں فال کر سکیں، تاکہ اس وڈیرا، اس چودھری جو بھی ہے، اس کے وہ مار ہے، جو ٹھاکر ہے، اس کا جو شر ہے اس سے بچنے کے لیے وہ مریدی کی ڈھال میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو جس پیر کا، جس مرشد کا وہ وڈیرا، وہ ٹھاکر، وہ چودھری، وہ مار جو مرید ہوتا ہے، تو عام بندہ بھی اسی کا مرید ہو جاتا ہے تاکہ اس ٹھاکر صاحب کے شر سے محفوظ رہ سکیں، اور اگر کوئی ایسا اس کے ساتھ غلط ملت ہوتا ہے تو اس پیر صاحب کے پاس جا کے، مرشد صاحب کے پاس جا کے وہ کمپلینٹ کر سکیں۔ لائک دیٹ یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن رسمی مرید کا جو میجر ہے کوالیفیکیشن وہ یہ ہے کہ جب اس بندے سے پوچھا جائے، اس مرید سے پوچھا جائے بھائی کس مرشد کے مرید ہو، تو یہ توقف کرنے کے بعد، غور و خوض کرنے کے بعد وہ کہے گا کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں۔ تو یہ ایک فارمیلٹی والی ہے مریدی کا جو سلسلہ ہے۔ تو دوسری ٹائپ جو بتائی جاتی ہے مرید کی وہ ہے مطلبی مرید۔ مطلبی مرید جو ہے، اس کو یوں کہہ لیں کہ مطلب جہاں تک، مرید وہاں تک، کہ جب مطلب تب پیری مریدی، ادروائز تو کون اور میں کون۔ جیسا کہ عنایت حسین بھٹی نے بھی کہا تھا کہ مطلب ہوئے تو پیار بھی کر دے ظالم دنیا دار۔ تو یہ جب مطلب پڑتا ہے، جب مصیبت پڑتی ہے اس مرید کو، تو یہ اپنے پیر یا مرشد کے ہاں آتا جاتا ہے، ادروائز بس یہ اپنی دنیا میں مگن، اور پیر صاحب اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو قسم بتائی جاتی ہے مرید کی وہ ہے حقیقی مرید۔ حقیقی مرید یہ فنافی شیخ ہوتا ہے۔ حقیقی مرید کیا ہے؟ یہ فنافی شیخ ہوتا ہے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، وہ مرشد ہی مرشد ہوتا ہے۔ اور اس حقیقی مرید کی عکاسی خواجہ غلام فرید نے کچھ یوں کی تھی کہ میڈا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں۔ یہ جو حقیقی مرید ہوتا ہے نا، وہ مرشد کے لیے کچھ ایسے جذبات رکھتا ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ خواجہ غلام فرید اپنے مرشد کے لیے رکھتے تھے کہ میڈا عشق بھی توں، میڈا یار بھی توں، میڈا دین بھی توں، ایمان بھی توں، میڈا جسم بھی توں، میڈا روح بھی توں، میڈا قلب بھی توں، جند جان بھی توں، میڈا کعبہ، قبلہ، مسجد، ممبر، مصحف تے قرآن بھی توں،
میڈے فرض فریضے حج زکاتاں سوم صلات اذان بھی تو، میڈے فرض فریضے حج زکاتاں سوم صلات اذان بھی تو، میڈی زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میڈا سام وال مٹھڑا شام سلونا منموہن جانان بھی تو، میڈا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقیق دان بھی تو، میڈی آس امید تے کھٹیا وٹیا تکیا مان تران بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، میڈا بھرم بھی تو، میڈا شرم بھی تو، میڈی شان بھی تو، میڈا دکھ سکھ روون کھلن بھی تو، میڈا درد بھی تو، درمان بھی تو، میڈا خوشیاں دا اسباب بھی تو، میڈے سولاں دا سامان بھی تو، میڈا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میڈا بخت تے نام و نشان بھی تو، میڈا دیکھن بھالن جاچن جوچن سمجھن جان سنجان بھی تو، میڈے ٹھٹڑے ساتے مونج مجھاری، میڈے ٹھٹڑے ساتے مونج مجھاری ہجواں دے طوفان بھی تو، میڈے تلک تلولے سیندھا مانگا ناز نہورے تان بھی تو، میڈی مہندی کجل مساگ بھی تو، میڈی سرخی بیڑا پان بھی تو، میڈی وحشت جوش جنون بھی تو، میڈا گریا آہو فغان بھی تو، میڈا شیر عروض قوافی تو، میڈا شیر عروض قوافی تو، میڈا بحر بھی تو، اوزان بھی تو، میڈا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، میڈا فردہ تے دی روز بھی تو، الیوم بھی تو، آلان بھی تو، میڈا بادل برکھا کھمڑیاں گاجاں بارش تے باران بھی تو، میڈا ملک ملہیر تے مارو تھلڑا، میڈا ملک ملہیر تے مارو تھلڑا روہی چولستان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کمتر آ کر ادنا لاش لا امکان بھی تو۔ جی تو یہ حقیقی مرید کے جذبات ہیں اپنے مرشد کے لیے۔ جب اس نہج پہ مرید پہنچ جاتا ہے تو اس کو ٹرو میننگ میں صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی مرید ہے۔ رسمی اور جو مطلبی مرید ہے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ کیوں کہ کچھ لوگ تو صرف دنیا اکٹھی کرنے کے لیے پیری مریدی کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ حقیقی مرید ہی وہ مرید ہوتا ہے جو جان پہچان کر کے کھوج کر کے ٹٹول کر کے وہ مرشد پکڑتا ہے اور اپنی منزل کی طرح رواں دواں ہوتا ہے۔ منزل کیا ہوتی ہے وہ پہلے مرید کو پتہ ہونا چاہیے، اور مرشد کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مرید میں کیوں بنا رہا ہوں۔ تو مرید کو جب پتہ ہوگا کہ میں مرشد کو کیوں کی بیعت کیوں کر رہا ہوں، اور مرشد کو جب پتہ ہوگا کہ میں مرید سے بیعت کس لیے لے رہا ہوں، تو پھر جا کے یہ گاڑی طریقت والی چلے گی۔ ادروائز کہہ سکتے ہیں کہ اٹ مائٹ بی اے فیوٹائل ایکٹیویٹی۔ جی تو اب بات کرتے ہیں کہ وہ مرشد کی 3 اقسام کون سی ہیں۔ تو مرشد کی جو پہلی پیر صاحب کی جو پہلی وہ ٹائپ بتائی جاتی ہے وہ ہوتا ہے کماؤ مرشد یا کماؤ پیر۔ تو یہ کماؤ مرشد کیا ہوتا ہے، کماؤ پیر کیا ہوتا ہے؟ کماؤ جیسا کہ کماؤ نام سے وہ شو ہو رہا ہے کہ اس پیر صاحب کا، اس مرشد صاحب کا مقصد جو ہے وہ دنیا کمانا ہوتا ہے۔ اس پیر صاحب کی، اس مرشد صاحب کی نگاہ جو ہے وہ مرید کے مال پر ہوتی ہے۔ یہ دین کے نام پر دنیا اکٹھی کرتا ہے۔ مرشد یہ جو کماؤ مرشد ہے نا، یہ دین کے نام پر دنیا اکٹھی کرتا ہے، یہ اس چیز کو صحیح نہیں مانا جاتا۔ اور دوسری جو قسم بتائی جاتی ہے مرشد کی وہ ہے رہبر شریعت۔ دوسری ٹائپ جو مرشد کی بتائی جاتی ہے، پیر کی بتائی جاتی ہے وہ ہے رہبر شریعت۔ یہ جیسا کہ رہبر شریعت نام ہی سے شو ہو رہا ہے کہ یہ شریعت کا رہبر ہوتا ہے۔ یہ مرید کو نماز روزوں میں لگائے رکھتا ہے، نماز روزوں کے ذریعے
عبادت کے ذریعے، زہد و تقوی کے ذریعے یہ نفس کی ٹریننگ کرتا ہے. تو یہ رہبر شریعت جو ہے یہ مرید کے نفس کی تربیت کرتا ہے. اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ مرید کے نفس کی ٹریننگ ہے، وہ نفس کی ٹریننگ کرتا ہے. یعنی نفس امارہ کو لوامہ، نفس لوامہ کو پھر نفس مطمئنہ، پھر نفس مطمئنہ سے نفس ملہمہ کے یہ جو پروسیس ہے، یہ جو سٹیپس ہیں، ان پہ ان کی وہ اس کو چلاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی پیوریفیکیشن کرتا ہے. اچھا، اور پھر یہ زیادہ سے زیادہ جو فیض ہے اس رہبر شریعت مرشد کے پاس، وہ دنیاوی فیض ہے. دنیاوی فیض وہ دے سکتا ہے، اپنی دعا سے کوئی دنیاوی کام میں مرید کو کامیابی دلوا سکتا ہے. لائک دیٹ اس قسم کا یہ پیر صاحب جو ہیں، وہ مرشد صاحب جو ہیں، وہ ان کا فنکشن ہوتا ہے. کلیئر جی؟ اور تیسری جو قسم بتائی جاتی ہے مرشد کی، وہ ہے حقانی مرشد. حقانی مرشد، حق والا مرشد. یہ صاحب طریقت ہوتا ہے، کامل ذات ہوتا ہے، صاحب نظر ہوتا ہے، اور یہ مرید کی شرح صدر کرتا ہے. اور مرید کو جو ہے موت قبل الموت کا جو فلسفی ہے اس پہ گامزن کرتا ہے. اور پھر یہ نہیں دیکھتا کہ مرید جو ہے وہ نیکوکار ہے یا پرہیزگار ہے، بدکار ہے یا سیاہکار ہے، ایسا نہیں. یہ سب کی رکھوالی کرتا ہے. جیسا کہ میاں صاحب نے بھی فرمایا تھا نا کہ مالی باغ دی راکھی کردہ، پھل کچے ہون یا پکے. مالی باغ دی راکھی کردہ، پھل کچے ہون یا پکے. پیر مریداں دے سر دے رہندے، کوڑے ہون یا سچے. پھر مرید کوڑا ہو یا سچا ہو، نیکوکار ہو یا پرہیزگار ہو، بدکار ہو یا سیاہکار ہو، چور ہو، جو بھی ہو، ملاوٹ کرنے والا ہو، اس سے پھر وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مرشد حقانی ہے تو پھر بیڑا پار ہے. اور پھر یہ جو ہے مرید کو فنافی شیخ کرتا ہے. فنافی شیخ سے پھر فنافی رسول کے درجے تک لے کے جاتا ہے. فنافی رسول کے درجے سے نکال کے پھر یہ فنافی اللہ تک لے کے جاتا ہے. تو یہ ہے حقانی مرشد. اور پھر حقانی مرشد جو ہے اس کی مزید 3 ٹائپس بتائی جاتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے کامل حیات، دوسرا کامل ممات، اور پھر تیسرا کامل ذات. حقانی مرشد کی 3 اقسام آگے پھر کون سی بتائی جاتی ہیں؟ کامل حیات یعنی وہ مرشد جس کا فیض صرف اس کی حیات میں مل سکے. ایسا مرشد جو اپنی زندگی میں اپنے مرید کو فیض دے سکے اسے کہتے ہیں کامل حیات. کامل ممات کیا ہوتا ہے؟ وہ مرشد جس کا فیض اس کے مرنے کے بعد مریدوں کو ملے یا چاہنے والوں کو ملے، اس کی قبر سے فیض وہ ملے. جیسا کہ حق بخش سرکار نے بھی فرمایا کہ نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنہا دی جی بہو. تو ان کی قبر سے فیض ہوتا ہے. یعنی یہ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں مریدوں کو، لوگوں کو فیض نہیں دیتے، روحانی فیض. ان کی وفات کے بعد، وصال کے بعد، وہ ممات کے بعد لوگوں کو قبر سے فیض ہوتا ہے. تو یہ اپنے فیض کی زکوٰۃ اپنی دنیا والی زندگی ختم ہونے کے بعد والی زندگی میں وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کامل حیات جو ہے وہ اپنے فیض کی زکوٰۃ اپنی زندگی میں وہ ادا کرتا ہے. اور کامل ممات جو ہے وہ اپنے فیض کی زکوٰۃ اپنی موت کے بعد، موت جسے ہم کہتے ہیں دنیا دار موت، اس کے بعد وہ اس کی قبر سے فیض ہوتا ہے. اچھا، اور پھر تیسرا جو حقانی مرشد کی وہ قسم بتائی جاتی ہے وہ ہے کامل ذات. اچھا، کامل ذات مرشد کون ہوتا ہے؟ یہ ایسا مرشد ہوتا ہے جس کی حیات سے بھی فیض کی زکوٰۃ جاری و ساری رہے اور ممات کے بعد بھی فیض کی زکوٰۃ جاری و ساری رہے. یعنی یہ اپنی زندگی میں بھی لوگوں کو فیض دیتا ہے اور مرنے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد، یعنی جس چیز کو ہم مرنا کہتے ہیں، یعنی یہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے بھی لوگوں کو فیض ہوتا رہے، تو اسے کہتے ہیں کامل ذات. اچھا، تو پھر یہ جو حقانی مرشد ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی نظر کس چیز پہ ہوتی ہے؟ اس کی نظر مرید کے صدر پہ ہوتی ہے، سینے پہ ہوتی ہے. یعنی یہ انلائٹنمنٹ کرتا ہے کس چیز کی؟ قلب کی، دل کی. جیسا کہ روایت میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے
کہ تمہارے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے، پھر معاملات نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ قلب پہ ان کی نگاہ ہوتی ہے، یہ قلب پہ پڑنے والے جو بدکاریوں کے کالے دھبے ہوتے ہیں ان کو نظر کے منجن سے ڈٹرجنٹ، جو نظر کا ان کا ڈٹرجنٹ ہوتا ہے اس کا ایسا رگڑا لگاتے ہیں کہ دل جو ہے وہ اپنی روحانی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر قلب جو ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس طرح رہبر شریعت نفس کی ٹریننگ کرتا ہے، یہ جو ہوتا ہے کامل ذات کہہ لیں یا صاحب طریقت کہہ لیں یا حقانی مرشد کہہ لیں، اس کی نظر مرید کے قلب پہ ہوتی ہے، دل پہ ہوتی ہے۔ تو یہ قلب صنوبر سے نکال کر قلب سلیم تک، قلب سلیم سے نکال کر پھر قلب منیب تک، اور پھر قلب منیب سے نکال کر قلب شہید تک کے جو درجات ہیں وہاں تک اپنے مرید کو سفر کرواتا ہے۔ اور پکنگ دا پوائنٹ، تو اس قسم کا جو مرشد ہے اس کی تلاش حق کی تلاش ہے۔ تو ہم جتنے بھی یہ روحانی سرکلز والے لوگ ہیں، ہمیں اپنے وہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور کس قسم کے مرشد کی بیعت میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو اٹ واز آل اباؤٹ دا ٹاپک، سجیشنس اور کرٹیک، اگر اس پہ کچھ پازیٹیو ہے تو وہ ویلکم ہے، کامنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔